بنیاد اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو اللہ اس کا اجر اسے عنایت فرماتا ہے۔ لہذا حدیث رسول ہے کہ اگر کوئی حج پہ جانے کا متمنی ہو اور اس کی نیت صاف ہو، ارادہ پختہ ہو، اور اس نیت سے وہ مال جمع کرے کہ میں حج پہ جاؤں گا، لیکن آخر وقت پہ کسی سبب وہ نہ جا سکے، تو اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے کہ اللہ اسے حج کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اللہ محترم، اسی طرح معصوم امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا جانے کا متمنی ہو اور وہ اس نیت سے اپنے جانے کا، اپنے سفر کا اہتمام کرے، لیکن کسی سبب نہ جا سکے، تو حسین بھی پروردگار کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرح سے رحمان و رحیم کی صفت کا مالک ہے۔ اللہ کی طرح حسین بھی کریم ہے، حسین بھی اسے زیارت کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو جس طرح نیت کی بنیاد پہ حج کا ثواب حاصل ہو رہا ہے، کربلا کی زیارت کا ثواب حاصل ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ کل کی مجلس کو حسین شمار نہ کریں۔ اگر کسی سبب مجلس نہ ہو سکی، حسین نے اسے اپنے پاس محفوظ فرما دیا۔ صلوات بھیجیے گا محمد وعلى محمد۔ ایران محترم، چونکہ کل کی تقریر رہ گئی اور وقفہ آ جانے کی وجہ سے گفتگو پیچھے سے بچھڑ گئی، اور جو گفتگو مسلسل چل رہی تھی اس کا ربط ایک قائم نہ رہ سکا، اور آج بھی تقریر غالباً اپنے وقت سے بہت زیادہ متاخر ہو چکی ہے، تو بہت تیزی سے کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے آخری تقریر میں جو عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ہدایت لینے کے لیے بھیجا، اور انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ اس ہدایت کے راستے پر تمہارا ایک دشمن موجود ہے جسے شیطان کہتے ہیں، اور تمہارا فرض یہ ہے کہ تمہیں اس شیطان سے بچ کے چلنا ہے، ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شیطان نہیں ہوگا۔ ہر زمانے میں شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے، مختلف روپ اختیار کر کے آتا ہے۔ تو ہر نبی کے زمانے میں شیطان تھا، ہر معصوم کے زمانے میں شیطان تھا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آج کا زمانہ شیطان سے محروم ہو۔ شیطان آج کے زمانے میں بھی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی ایک شخص سے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے، اور اس کا کام ہے ہدایت سے دور کرنا، اور اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ یہ ہدایت سے دور کرے وہی شیطان ہے۔ تو عزیزان محترم، ہماری یہ مجالس، یہ فرش اعضا، یہ گفتگو فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، تمام عالم اسلام کے لیے ہے، کیونکہ یہ فرش اعضا اتحاد بین المسلمین کا واحد پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے تمام مسلمان کو متحد کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری گفتگو کا دائرہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جس میں تمام امت شامل ہو، ہر مسلمان شامل ہو، بلکہ اس سے زیادہ وسیع ہو کہ تمام انسان اس میں شامل ہو۔ لیکن عزیزان محترم، گفتگو کو اس دائرے تک تو رکھیں گے کہ مسلمان اس سے خارج نہ ہو، ہر مسلمان ہماری گفتگو میں شامل ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں شیطان آیا، اور میں نے 4 محرم کی مجلس میں کئی مثالیں پیش کی تھیں کہ آدم کے زمانے میں شیطان کس صورت میں آیا، نوح کے زمانے میں شیطان کس صورت میں آیا، اور ابراہیم کے زمانے میں شیطان کس صورت میں آیا، عیسیٰ کے زمانے میں کس شکل میں آیا، ہمارے نبی کے زمانے میں کس شکل میں آیا۔ تو موسیٰ کے زمانے میں بھی شیطان آیا ہدایت سے دور کرنے کے لیے، اور موسیٰ کے زمانے کا جو شیطان ہے وہ سب سے فیمس ہے، جسے بچہ بچہ جانتا ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں جو موسیٰ کا دشمن تھا، پوچھا جائے کون، تو بچہ بھی جواب دے گا فرعون۔ عزیزوں، یہی المیہ ہے، اور اسی وجہ سے مجالس اعضا برپا کی جا رہی ہے۔ ہمیں افسوس اسی بات کا ہے، اور ہمیں دکھ اسی بات کا ہے کہ امت نے اپنے بچوں کو موسیٰ کے زمانے کا فرعون تو یاد کرا دیا، اپنے زمانے کا فرعون کو نہیں بتاتے۔ بھائی وہ تو موسیٰ کے زمانے میں آیا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو آپ نے بچوں کو یاد کروا دیا کہ ایک فرعون تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو آپ کے زمانہ بھی تو شیطان سے خالی نہیں ہے،
اگر فرعون کے روپ میں آیا تھا شیطان تو آج کے زمانے میں بھی تو کوئی فرعون ہے، آج کے زمانے میں بھی تو کوئی شیطان ہے، اس کے بارے میں تو نہیں بتایا جاتا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی تو کوئی فرعون تھا، ان کے زمانے میں بھی تو کوئی شیطان تھا، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے زمانے کا بھی ذکر کیا جائے، دور حاضر کے شیطان کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زمانہ شیطان سے خالی ہے، فرعونوں سے خالی ہے، فرعون تو آج بھی موجود ہے۔ تو آپ نہیں بتائیں گے تو کم سے کم ہمیں بتانے کی اجازت دیجیے، ہمیں تو حق ہے نا بیان کرنے کا۔ اگر بتائیں گے نہیں دشمن کون ہے تو بچیں گے کیسے؟ لہٰذا ضروری ہے پہچان کرنا۔ تو اب آج کے زمانے میں فرعون کون ہے، یہ پہچاننے کے لیے سب سے پہلے فرعونیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ فرعونیت کسے کہتے ہیں۔ بھائی فرعون کون ہے، اس کا تعارف بہت زیادہ روشن ہے کہ یہ وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ کے مقابلے میں آیا۔ تو اس نے کہا کہ میں خالق کائنات ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، میں اس دنیا کا خالق ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کہلواتا رہا۔ ایک درود بھیجیے گا محمد واجب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا رہا اور اللہ دیکھتا رہا، یہ کہلواتا رہا۔ حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہلوایا، حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ دیکھتا رہا، یہ کہلواتا رہا۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا رہا اور اللہ اسے رزق دیتا رہا، یہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا رہا، اللہ اسے مال و دولت دیتا رہا، یہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا رہا، اللہ اسے مرید دیتا رہا، یہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا رہا، اللہ اسے مفتی دیتا رہا، یہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا رہا، اللہ اسے پیروکار دیتا رہا۔ اے پروردگار عالم، تو قادر مطلق تھا، تیرے پاس تو ہر چیز کا اختیار تھا، اور تو دیکھ رہا تھا کہ تیرے ہی مقابلے میں آ کے تخت پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، لہٰذا اس سے تو کچھ بعید نہیں تھا، لمحے کی دیر تھی کہ اس کا تختہ الٹ دیا جاتا، لیکن تو نے اس کا تختہ کیوں نہیں الٹا؟ یا الہی تختہ الٹ دے تو اللہ یہ کہے گا کیونکہ میں رحمان الرحیم ہوں، لہٰذا یہ میری شایان شان نہیں ہے کہ تختہ الٹ دیا جائے۔ تو یا الہی دعویٰ تو تیرے مقابلے کا کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو پھر اس کا تختہ الٹتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا جواب یہ آئے گا کہ بے شک دعویٰ کر رہا ہے لیکن سچا تو نہیں کر رہا۔ بھائی یہ میرا حق چھین رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کہلوا کر، لیکن مجھے ضرورت کیا ہے تختہ الٹنے کی؟ اس لیے کہ مجھے اطمینان ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور عزیزوں جہاں اطمینان ہوتا ہے وہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے کبھی کسی موقع پہ لڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمیں ہر موقع پہ اطمینان رہتا ہے، ہمارے دشمن کو ہر موقع پہ اضطراب رہتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے ضرورت ہی کیا ہے، اس لیے کہ مجھے اطمینان ہے کہ اللہ میں ہوں۔ اب اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے غاصب کہ میں اللہ ہوں، تو کہلواتا رہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر آج میں اپنے آپ کو اللہ کا حق چھین کے اللہ کہلوا لوں گا تو شاید اللہ ہو جاؤں۔ اللہ کہلوا لینے سے کوئی اللہ ہو نہیں جائے گا۔ بے شک آج اپنے آپ کو اللہ کہلوا رہا ہے، کب تک کہلوائے گا؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، یہ نہیں جانتا کہ آج سے 100 سال بعد، آج سے 500 سال بعد، آج سے 1000 سال بعد جو لوگ آئیں گے وہ اسے اللہ نہیں مانیں گے، فرعون ہی مانیں گے۔ یہ لاکھ آج اپنی دنیا میں مست رہ کے اپنے آپ کو اللہ کہلواتا رہے، لیکن آنے والے زمانے میں لوگ اسے اللہ نہیں مانیں گے، اسے فرعون ہی مانیں گے، لہٰذا مجھے تختہ الٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حقدار کبھی جہاد نہیں کرتا، حقدار کبھی لڑائی نہیں کرتا۔ اللہ کا مزاج ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، تو اللہ کا مقابلہ تو یہ پوری زندگی کرتا رہا، اللہ نے اسے واصل جہنم قرار نہیں دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے موسیٰ کا مقابلہ شروع کیا، وہیں اللہ نے عذاب نازل کیا، سمندر میں غرق کر دیا، دریا میں ڈوب کے مر گیا، پورا کا پورا لشکر لے کے چلا گیا۔ تو ادھر محترم جب پوری زندگی اللہ کا مقابلہ کر رہا تھا، الہی تب مارنا چاہیے تھا، لیکن جہاں موسیٰ کا مقابلہ کیا وہاں مار دیا۔ تو اپنے مقابلے میں کیوں نہیں مارا؟ موسیٰ کے مقابلے میں کیوں مارا؟
کہا اس لیے کہ میں اپنا مقابلہ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے بنائے ہوئے نمائندے کا مقابلہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ پہچان بن گئی کہ اللہ اپنے مقابلے میں آنے والوں کو موقع دے سکتا ہے لیکن اپنے بنائے ہوئے نمائندے کے مقابلے میں آنے والے کو لمحے بھر کا موقع نہیں دیتا۔ لہذا اسی طرح غدیر میں جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے اپنا نمائندہ بنوایا اور نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور وہاں کھڑے ہو کے کسی حارث بن نعمان نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ اعلان آپ کا اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ اعلان آپ خود کر رہے ہیں یا اللہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ نبی کو جلال آ گیا اور کہا یہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہوں؟ ما ینطق عن الہویٰ، تو نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ بھائی نبی اسے سمجھا رہے ہیں کہ تو نے جو سوال کیا ہے، توجہات ہو تو میں عرض کرتا ہوں، نبی اس سے سوال کر رہے ہیں تو نے یہ جو مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہ اعلان اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ ما ینطق عن الہویٰ، محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ محمد جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لہذا اس نے پھر بھی نبی سے یہ سوال کیا قرآن کی روشن ترین آیت ہونے کے باوجود کہ آپ یہ وحی سے کہہ رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ عزیزوں اس دور کے مسلمانوں کو بھی کتاب کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو نبی سے یہ سوال نہ کرتا۔ تو جب اس دور میں رہنے والے عربی جاننے والے لوگوں کو قرآن کا علم نہیں تھا تو آج کے مسلمانوں کو قرآن کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نبی سے سوال کیا، نبی نے کہا بدبخت تجھے یہی نہیں معلوم میں اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، جو کہتا ہوں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، لہذا یہ علی کی ولایت کا اعلان بھی اللہ کی وحی ہے۔ تو کہنے لگا اگر یہ اعلان سچا ہے اور اللہ کی وحی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ویسا کا ویسا ہی ہے تو آسمان سے مجھ پہ عذاب نازل ہو، اور قرآن مجید نے اس کے لفظوں کو قید کر لیا تھا سالا سائلوں کے عذاب واقع، مانگنے والے نے اپنے لیے عذاب مانگا اور وہ عذاب آ بھی گیا۔ بہت سے لوگ اللہ سے عذاب مانگ چکے تھے، عذاب آیا نہیں تھا، لیکن جہاں مانگنے والے نے عذاب مانگا اور عذاب آ بھی گیا۔ عزیزان محترم طے ہو گیا نا کہ اللہ اپنے نمائندے کی مخالفت برداشت نہیں کرتا۔ وہاں موسیٰ کی مخالفت برداشت نہیں کی، یہاں علی کی مخالفت برداشت نہیں کی۔ اب یہاں آپ خاموش رہے کیونکہ ہزاروں بار یہ جملہ سنا ہے، لیکن عزیزان محترم جو نقطہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں فرعون تھا، اللہ نے اپنے مقابلے میں آنے والے کو نہیں مارا۔ علی کے مقابلے میں حارث بن نعمان تھا، اللہ نے علی کے مقابلے میں آنے والے کو مار دیا۔ موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے فرعون کو مار دیا، اپنے مقابلے میں آنے والے کو نہیں مارا۔ اور عزیزوں علی کا مزاج دیکھیے کہ حارث بن نعمان نے غدیر میں علی کا اعلان کیا تھا، علی کا انکار کیا تھا، اللہ کا انکار نہیں کیا تھا۔ علی نے حارث کو نہیں مارا، لیکن خیبر میں مرحب کو مار دیا، خیبر میں حارث کو مار دیا۔ یا الہی انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کہا انہوں نے اللہ کو نہیں مانا تھا۔ تو بھائی آپ کو تو مان رہے تھے، آپ سے تو نہیں لڑ رہے تھے۔ کہا اللہ کو نہیں مانا اس لیے میں نے مار دیا۔ اللہ سے ہم نے پوچھا یا الہی تو نے غدیر والے حارث کو کیوں مارا؟ کہا یہ علی کو نہیں مان رہا تھا۔ تو یا الہی یہ تجھے تو مان رہا تھا۔ بھئی عجیب بات ہے، اللہ اپنے دشمن کو نہیں مار رہا، علی اپنے دشمن کو نہیں مار رہا۔ اللہ علی کے دشمن کو واسطے جہنم قرار دے رہا ہے، علی اللہ کے دشمن کو واسطے جہنم قرار دے رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے اللہ اور علی میں آپس میں گفتگو ہو چکی ہو کہ میں اپنا دشمن نہیں ماروں گا، تو اپنا دشمن نہیں مارے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمنوں کو مارتے جائیں گے۔ تو عزیزوں دونوں کو واسطے جہنم کیا گیا۔ لیکن ابھی تو مجھے آپ کو فرعونیت سمجھانی ہے کہ فرعونیت کہاں ہے۔ بھئی فرعونیت اصل میں یہ ہے کہ اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کے نمائندے سے جھگڑا کیا۔ اب یہاں سے آگے جا کے مجھے فرعونیت سمجھانی ہے کہ فرعون کیسے پوری زندگی اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا، اور جیسے ہی موسیٰ نے آ کے اس کے سامنے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تبلیغ کی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے نبی ہو تو اپنا معجزہ دکھاؤ اور ہم سے مقابلہ کر لو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا جو اژدہا بن گیا۔
اب موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو ایمان نہ لایا، معجزے کو معجزہ نہ مانا۔ معلوم یہ ہوا کہ معجزے پہ یقین نہ کرنا فرعون ہونے کی دلیل ہے۔ معجزے کو کہنے لگا یہ تو جادو ہے، یہ تو تمہارا بنایا ہوا ڈرامہ ہے، یہ تو تمہارا رچا ہوا ڈھونگ ہے، ایسے تو میں تمہیں ہزاروں دکھا دوں۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی بلا لو ہم بھی آ جائیں گے۔ تو قرآن میں پورا واقعہ لکھا گیا کہ فرعون نے 40,000 جادوگر بلائے، موسیٰ تنہا آئے اور 40,000 جادوگروں نے کہا تمہارا معجزہ کیا ہے؟ کہا عصا پھینکتا ہوں تو سانپ بن جاتا ہے۔ کہا کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ رسیاں لی انہیں سانپ بنا دیا۔ اب وہ 40,000 سانپ، 40,000 ایک بڑی تعداد ہوتی، 40,000 سانپ موسیٰ کی جانب پڑ رہے ہیں اور موسیٰ اطمینان سے کھڑے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے کہا ہے موسیٰ اب اپنا عصا پھینکو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصا کا گرنا تھا، اژدہا بننا تھا۔ اب جادو پہ جادو کام نہیں کرتا۔ اگر موسیٰ بھی جادو کر رہے ہوتے تو دونوں کے جادو ٹکرا جاتے، مقابلہ نہ ہوتا۔ جادو پہ معجزہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، سانپوں کو کھانا شروع کیا۔ سانپ ایک نہیں تھا، 40,000 تھے۔ اب سوچ لیجئے اژدہا کتنا بڑا ہوگا جس نے 40,000 سانپ کھا لیے۔ بھائی 40,000 سانپ کھائے موسیٰ کے اژدہا نے۔ معلوم یہ ہوا صاحب معجزہ کثرت کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس کو یقین میں رکھنا، اس پہ ایمان لانا مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ تو موسیٰ کا ایک عصا 40,000 کو کھا جائے تو مان سکتے ہو، اور میں یہ کہوں میرے مولا تنہا لاکھوں سے مقابلہ کر رہے تھے تو اس پہ سوال اٹھ جاتا ہے۔ بھائی معجزہ ہے نا۔ تو موسیٰ کے عصا نے 40,000 سانپوں کو کھا لیا۔ اب جب سانپوں کو کھا کے جادوگروں کی طرف بڑھا تو یہ دیکھ چکے تھے جو 40,000 سانپ کھا سکتا ہے اس کے لیے انسان کیا چیز ہے۔ تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور قرآن نے ان لفظوں کو بھی کہہ لیا کہ سجدے میں گر کے پڑھ پڑھ کے کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ ہم ایمان لائے موسیٰ کے اللہ پہ اور ہارون کے اللہ پہ۔ ارے معجزہ موسیٰ نے دکھایا، ایمان ہارون پہ کیوں لا رہے ہو؟ عجیب بات ہے عزیزان محترم، قرآن مجید میں آیت موجود ہے، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، فقط موسیٰ کا نہیں، موسیٰ کے وصی کا بھی پڑھا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرعون کے جادوگر مسلمان ہوئے فقط موسیٰ کا کلمہ پڑھ کے نہیں، موسیٰ کے وصی کا کلمہ بھی پڑھنا پڑا۔ تو مسلمان ہونے کی پہچان معلوم ہو گئی نا، فقط نبی کا کلمہ پڑھنے سے کافی نہیں ہوتا، وصی کا بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ سارے جادوگروں نے پڑھا آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ اب جیسے ہی جادوگروں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، 40,000 کا لشکر جو فرعون کے ساتھ تھا، جیسے ہی اس نے یو ٹرن لیا اور موسیٰ کے پاس آ گیا تو فرعون نے تخت پہ بیٹھ کے کہا انکم الرافضون، تم سارے رافضی ہو گئے۔ بھائی عزیزوں، پہلی بار تاریخ میں یہ جملہ فرعون نے کہا تھا۔ کس کو کہا تھا؟ کہ جو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گئے تھے، جو ظالم کو لعنت دے کے حق کی طرف آ گئے تھے، انہیں رافضی کہہ کے رشتہ توڑا گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ شیعوں کو رافضی کہتے ہیں، وہ اپنے فرعون ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا، فرعونیت سمجھا رہا تھا نا، فرعونیت ہے ہی یہی کہ حق والوں کو رافضی کہتے ہیں، خود کو حق پرست سمجھتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا انکم الرافضون، تم رافضی ہو گئے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، موسیٰ کے پاس چلے گئے۔ عزیزان محترم، یہ ہے فرعون کی پہلی فرعونیت۔ پہلی پہچان یہ کہ خود باطل پہ ہوتا ہے لیکن حق پہ جانے والوں کو رافضی کہتا ہے۔ تو اب جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو خود بھاگا ہوا محل میں چلا گیا، اور اژدہا نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ جادوگر تو یہاں آ گئے تھے، اژدہا بھی پیچھے پیچھے محل میں چلا گیا۔ اب اژدہا پیچھے پیچھے فرعون آگے آگے۔ اب لکھنے والے نے تفسیر میں لکھا کہ اسے جان بچانے کے لیے عورتوں کے پیچھے جانا پڑا، اور اژدہا بھی حیا والا تھا کہ عورتوں کے بیچ نہ گیا۔ عزیزان محترم، اس نے اپنی جان بچائی عورتوں کے پیچھے جا کے۔ فرعون کی دوسری پہچان یہ بنی عورتوں کے آگے لے آتا ہے، خود پیچھے چلا جاتا ہے۔
بھائی فرعون کی دوسری پہچان یہی بنی نا، جب اپنی جان پہ آ جاتی ہے تو یہ عورتوں کو آگے لے آتا ہے، خود عورتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب یہ سارا معاجرہ لکھنے کے بعد تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ اپنے محل میں جا کے یہ اعتراف کرنے لگا کہ میں جانتا ہوں حقیقی پروردگار تو ہی ہے۔ اپنے محل میں جا کے جب یہ ماجرا دیکھ لیا، اعتراف کیا، میں جانتا ہوں میں حق کا خدا نہیں ہوں، حق کا خدا تو ہی ہے، لیکن میری مجبوری ہے، اب دعوے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لو فرعون کی تیسری پہچان بھی مل گئی، حق کو پہچانتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ بھائی علی کے پاس بھی کسی نے تنہائی میں آ کے کہا تھا میں جانتا ہوں حق آپ کا ہی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، بنا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ فرعونیت کو پہچاننا ضروری ہے نا، تو بچوں کو آپ نے یہ تو پڑھا دیا کہ موسیٰ کے زمانے میں تھا فرعون، محمد کے زمانے کے فرعون بھی دکھائیے، ہمارے زمانے کے فرعون بھی دکھائیے، اس لیے کہ نبی کی روشن ترین حدیث ہے۔ بس آخری پیغام ہوا، وقت میں گنجائش ہے۔ کلما وقع فی بنی اسرائیل یقع مثلہ فی ہذہ الامہ خذوا النعل بالنعل، جو کچھ بھی بنی اسرائیل میں ہوا تھا وہ کچھ میری امت میں ہوگا، جو کہ تو جیسا وہاں ہوا تھا ویسا یہاں ہوگا۔ تو یا نبی اللہ کوئی فرق نہیں آئے گا؟ کہا نہیں، خذوا النعل بالنعل، جیسا کا وہاں ہوا، جیسا کچھ وہاں ہوا ویسا کا ویسا یہی ہوگا۔ یا نبی اللہ وہاں فرعون تھا، ہمارے پاس تو کوئی خدائی کا دعوے دار نہیں آیا۔ کہا یہ تم تلاش کرو کہ تمہارے بیچ فرعون کون ہے۔ اب پہچان تو میں نے آپ کو دے دی نا کہ فرعونیت کیسے کہتے ہیں، اب جہاں جہاں نظر آئے مانتے جائیے وہ فرعون ہے۔ کہا جو کچھ وہاں ہوا وہ کچھ یہاں ہوگا۔ بھئی یہ حدیث یاد رکھیے اور سنتے جائیے، جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ کچھ میری امت میں ہوگا، جیسے کہ تیسے۔ تو بنی اسرائیل میں ہوا کیا کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا پہاڑی پہ آ جاؤ، ہم تمہیں تورات عنایت کریں گے، اور موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے۔ 40 دن کے لیے جا رہے تھے، لیکن امت کو چھوڑ کے نہیں گئے، جاتے جاتے کہہ گئے ہارون میرے پیچھے اس امت کے وارث تم ہو۔ 40 دن کے لیے جا رہے تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن 40 دن کے لیے بھی امت کو تنہا نہیں چھوڑا کہ اس امت کے والی و وارث تم ہو، ساری ذمہ داریاں تمہارے حوالے۔ تو نبی نے کہا جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ کچھ میری امت میں ہوگا۔ بھئی اگر بنی اسرائیل کا نبی اپنی امت کو چھوڑ کے جائے تو وسیع چھوڑ کے جاتا ہے، تو مسلمانوں کا نبی جب امت کو چھوڑ کے جائے گا تو کیا لاوارث چھوڑ کے جائے گا؟ بھئی آپ اتنا خاموش بیٹھے ہیں، اب مجھے مصائب پہ آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے پھر میں یہ آخری جملہ کہہ کے مصائب پہ آ جاتا ہوں، ورنہ اگر بھئی پہچان مل رہی ہے نا؟ جب بنی اسرائیل کا نبی 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہارون کو۔ جب محمد مصطفیٰ جائیں گے تو لاوارث چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے، اب پیچھے کسی نہ کسی کو تو چھوڑ کے جائیں گے۔ تو یا نبی اللہ کس کو چھوڑ کے جائیں گے؟ تو نبی نے ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحابہ کے مجمع کے بیچ میں کہا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی منزل مجھ سے ایسے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، اللہ نا نبی و بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو بھائی نبوت کے سوا جو کچھ نسبتیں ہارون کی موسیٰ سے تھی وہ ساری آپ کی مجھ سے۔ تو اب اگر موسیٰ کے جانشین ہارون تھے تو میرے جانشین آپ ہوں گے، لیکن نبی یہ بھی کہہ گئے تھے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا تھا وہ کچھ یہاں ہوگا۔ تو موسیٰ بھی جانشین چھوڑ کے گئے تھے، امت نے نہیں مانا تھا، 40 دن کے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ نبی چلے گئے پہاڑی پہ تورات لینے، پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا، اسے پوجنے لگے۔ تو بھائی موسیٰ وسیع چھوڑ کے گئے، لوگ بچڑے کے پیچھے چل پڑے، محمد وسیع چھوڑ کے گئے، لوگ بھائی انہوں نے بچڑا بنا لیا اور بچڑے کے پیچھے چلنے لگے۔ محمد نے اپنا وسیع چھوڑا، لوگوں نے اپنا ہادی بنا لیا۔ تو عزیزان محترم
جو کچھ وہاں ہوا وہ کچھ یہاں ہوا نا، تو نبی کی حدیث تو سچی ہو گئی نا، نبی کی حدیث تو جھوٹی نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی کو تو غیب کا علم نہیں تھا، اگر علم نہیں تھا تو بتا کیسے دیا کہ جو وہاں ہوا تھا وہ یہاں ہوگا؟ اور چلو تمہاری بات مان بھی لیتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا، تو پھر مجھے اتنا بتا دو، یہ جو تم ناز سے کہتے ہو کہ نبی نے عشرہ مبشرہ کی لسٹ دی تھی کہ یہ بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں، تو اگر علم غیب تھا ہی نہیں تو بتایا کیسے یہ بھی جنت میں؟ اب اگر علم غیب کے بغیر نبی نے جنت بانٹ دی تو وہ جنت اندھی جنت ہے، اس کا مطلب نہ وہ جنت میں نہ وہ جنت میں نہ وہ جنت میں۔ بھائی نبی کو علم غیب ہے، علم غیب تھا جبھی تو بتایا کہ جو کچھ وہاں ہوا وہ کچھ یہاں ہوا، جیسے کہ تیسے، جیسے انہوں نے موسیٰ کے عبسی کو چھوڑ دیا ویسے یہ بھی چھوڑ دیں۔ تو عزیزان محترم، جنہوں نے موسیٰ کے وصی کو چھوڑا، جب موسیٰ واپس آئے اور آ کے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے بچڑے کے پیچھے لگ گئے، تو پھر اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ اگر انہیں معافی چاہیے تو ان کی سزا یہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو قتل کر دیں، یہ سب ایک دوسرے کو مار دیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کے وصی سے منہ پھیر لے وہ پھر آپس میں لڑتا رہتا ہے۔ بھائی نبی کے بعد مسلمانوں نے یہی کیا، آج تک لڑے جا رہے ہیں، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، ہمیں دشمن نہیں مار رہا، ہمیں تو اپنے مارے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ بس عزیزان محترم، دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں، کوشش تو کی لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا۔ عزیزوں، یہ مسلمانوں کے اوپر عذاب پروردگار ہے کہ یہ آپس میں متحد نہیں رہتے، انہیں ایک دوسرے کی جان لینے پہ اللہ نے آمادہ کر دیا۔ اب یہ چین سے نہیں رہے، یہ ساری زندگی خون بہائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کی جان نہ بخشی، اب انہیں اپنی جان عزیز نہیں رہی، ان کے درمیان چین و سکون نہیں آئے گا۔ حسین کہتے رہے آخری لمحات، ذرا ہوش کے ناخن لو میں محمد مصطفیٰ کا نواسا، اور یزیدی لشکر میں یہ شور رہا کہ یہ باغی ہے انہیں قتل کر، اور حسین بارہا یہ اعلان کرتے رہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں دین والا ہوں، میں عادل والا ہوں، لیکن ماننے والوں نے نہیں مانا۔ عزیزان محترم، یہ کربلا کے مصائب جو ذکر کیے جاتے ہیں، بارہا یہ جملہ سنتے ہیں، حسین نے سجدے کی حالت میں سڑ دیا۔ ذرا سوچیے تو صحیح وجہ کیا تھی کہ حسین نے سجدے کی حالت میں سڑ دیا؟ کہنے والوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ حسین نماز کا منکر ہے، حسین روزے کا منکر ہے، حسین حاکم وقت کا منکر ہے، لہذا لازم ہو گیا تھا کہ سجدے میں سر دے کے بتائیں نماز بھی قائم کرنے والے ہم ہیں، دین بھی لانے والے ہم ہیں، رسالت بھی پہنچانے والے ہم ہیں، امامت کے وارث بھی ہم ہیں۔ آج 6 محرم ہو گئی عزیزان محترم، آج سب اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں، کوئی غم نہ ملے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ چند جملے مصائب کی عزیزان محترم، کرب و بلا میں حسین نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ فجر کے بعد سے حسین نے جو لاشیں اٹھانا شروع کیے تو عصر کے وقت تک مسلسل لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ عزیزوں، کیفیت کیا تھی کہ پہلے لاشے پہ نا حسین کے ساتھ مددگار بہت ساری تھے، دوسرے لاشے پہ ایک مددگار اور کم ہوا، تیسرے لاشے پہ مددگار اور کم ہوا، چوتھے لاشے پہ مددگار اور کم ہوا، لاشیں بڑھتے رہے مددگار کم ہوتے رہے، حسین کے ساتھ جانے والے گھٹتے جا رہے تھے۔ عزیزوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب حسین کا بیٹا علی اکبر بابا کے سامنے آیا اور آ کے کہا بابا آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، حسین نے بیٹے کو اجازت نہیں دی۔ ایک سوال کیا علی اکبر اتنا بتا دے، اگر تیرا تجھ جیسا جوان دعاؤں سے مانگا ہوا شبیہ رسول بیٹا ہوتا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوتا، دیار غیر میں ہوتا، کہ جب باپ تنہا ہو گیا ہوتا اور وہ بیٹا آ کے کہتا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، علی اکبر انصاف کر کے بتا کہ تو اسے مرنے کی اجازت دے دیتا؟ کیا ایسا ممکن تھا؟
کہ تو اپنے اس جوان بیٹے کو غربت کی عالم میں کھو دیتا۔ علی اکبر خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا۔ ایک بار آئے خیمے میں جنازی شہزادی زینب کے پاس، آگ کے سامان جنگ اتارنا شروع کر دیا۔ شہزادی زینب نے دیکھا، کہا بیٹا علی اکبر کیا بات ہے جو سامان جنگ اتار رہے ہو؟ تلوار اتار دی، ڈھال اتار دی، زرہ اتار دی۔ علی اکبر نے کہا پھپھی اماں عجیب بات ہے، اب بات ایسی ہو گئی کہ خیمے میں یا زہرا کا لال رہ گیا یا آپ کا لال رہ گیا۔ پھپھی اماں آپ بتائیے کون زیادہ عزیز ہے، زہرا کا لال پیارا ہے یا اپنا لال پیارا ہے؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا علی اکبر اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھے اپنا لال پیارا نہیں ہے، زہرا کا لال بچ جائے۔ حسین کی جان پہ مجھے علی اکبر قربان کرنا منظور ہے۔ یہ سننا تھا۔ ایک بار علی اکبر نے سامان جنگ واپس پہنا، آئے مولا حسین کے پاس، تھا مولا بابا پھپھی اماں نے اجازت دے دی، بس یہ سننا تھا۔ ایک بار مولا حسین نے کہا اکبر اگر زینب نے اجازت دے دی تو پھر سے دھار سکتے ہو، علی اکبر جاؤ میدان جنگ کی جانب جا سکتے ہو۔ علی اکبر جا رہے تھے، ایک بار مولا حسین نے کہا خبر جانے سے پہلے اپنی ماں ام لیلہ سے بھی ملتے ہوئے جاؤ۔ علی اکبر آئے اپنی ماں ام لیلہ کے پاس، آ کے کہا ماں ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ام لیلہ نے حسرت سے ایک سوال پوچھا، علی اکبر تمہیں شہزادی زینب نے پالا ہے، پہلے ان سے اجازت لے لو، کیا پتا وہ اجازت نہ دیں۔ علی اکبر نے کہا ماں میں اجازت لے کے آیا ہوں۔ سر کو جھکا کے کہتے ہیں شہزادی نے اجازت دے دی۔ علی اکبر نے کہا ہاں اماں شہزادی نے اجازت دے دی۔ ام لیلہ نے سر کو جھکا دیا، کہا اب میری مجال نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں، اکبر جا سکتے ہو لیکن اکبر جانے سے پہلے مجھے ایک کام پورا کرنے دو۔ علی اکبر نے کہا جی اماں کیا حکم ہے؟ کہا علی اکبر ذرا مدینے کا رخ کرنا۔ علی اکبر نے مدینے کا رخ کیا۔ ام لیلہ کے پاس ایک صندوق تھا، اس صندوق کو کھولا، اس میں سے ایک ہاتھ سے بنا ہوا صحرا نکالا، نکال کے علی اکبر کے پاس آئی اور پاس آ کے علی اکبر کے ماتھے پہ صحرا لگایا۔ کہا علی اکبر یاد ہے جب مدینے سے آ رہے تھے سغرا نے کہا تھا بھیا جب پردیس میں شادی رچانا اپنی بہن کو نہ بھول جانا، اے بھیا مجھے لینے ضرور آنا۔ اے علی اکبر سغرا منتظر ہوگی، یہ سغرا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، سغرا کی حسرت رہ گئی بھائی کے ماتھے پہ صحرا دیکھو۔ اے علی اکبر مدینے کا رخ کر کے اپنی بہن کو یہ صحرا دکھا دو۔ علی اے بہن سغرا اب یہ صحرا نہ باندھا جائے گا، اکبر اپنی آخری زندگی کی ساتھ میں لینے جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ اس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ بانیان فرش اعضا کی نیک حاجات کو پورا فرما، حاضرین فرش اعضا کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ پالنے والے جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عنایت فرما، جو مقروض ہیں عنایت فرما، جو بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو مسافر ہیں انہیں حفظ و امان عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ ان ایام اعظم میں مادر حسین زہرا کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار عالم ظہور قائم علی محمد امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی احباب و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔
प्यास ना बुझाना है नो मोहम्मद नो मोहम्मद नो मोहम्मद नो मोहम्मद हर हाल में तुम पर लाजिम है शुक्र खुदा का ऐ शहज़ादों है सब्र तुम्हारा मेरे साथ फर्जंद हो तुम ज़ैनब के शिकवा नहीं करना जब ज़ख्म कोई खाना नो जब सांस तुम्हारी बच्चों हो पड़ने वाली उस वक्त सिराने आएंगी मादर मेरी दिल की ये मेरे ख्वाहिश है उस दम मेरी माँ से जख्मों को तुम छुपाना है नो मोहम्मद नो मोहम्मद नो मोहम्मद नो मोहम्मद कातिल पे करम नाना की तरह कर देना यूं लाज मेरे भाई के नाम की तुम अब रखना जो वास्ता दे भाई का मैदान में उस पर तुम तेग ना चलाना नो मोहम्मद नो मोहम्मद। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व